یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکے ہیں۔ فلاں تو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کامیاب بزنس مین بن گیا، اور تم نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ تم بدھو کے بدھو ہی ہو۔ تم بھی کچھ کرو بھائی، کچھ کر کے دکھاؤ۔ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر کے کوستے رہتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس کہانی کو ایک بار ضرور سنیں، کیونکہ یہ کہانی انہیں جینے کا حوصلہ دے گی، انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت دے گی۔ کسی جنگل میں ایک ہتھنی اور ایک مادہ کتیا رہتے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی، وہ بڑی محبت سے رہتی تھی، اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی۔ اب اتفاق سے دونوں اکٹھی ایک ہی ٹائم پہ حاملہ ہو گئی۔ 3 مہینوں کے بعد مادہ کتیا نے 6 پپیز کو جنم دیا۔ مادہ کتیا خوشی خوشی اپنی دوست ہتھنی کے پاس گئی اور خبر سنائی کہ میرے 6 پیارے پیارے پپیز پیدا ہوئے ہیں، تم اپنے بچوں کو کب جنم دو گی؟ مادہ ہتھنی اس کی بات سن کر خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ مادہ کتیا ایک بار پھر حاملہ ہو گئی۔ 3 مہینے اور گزرنے کے بعد اس نے 6 اور پپیز کو جنم دیا۔ اب ٹوٹل 9 مہینے گزر چکے تھے اور مادہ کتیا کے 12 بچے ہو چکے تھے۔ وہ مادہ ہتھنی کے پاس آئی، دیکھو میں نے 6 اور پپیز کو جنم دیا ہے، اب میرے 12 بچے ہو چکے ہیں، تم اپنے بچے کو کب جنم دو گی؟ مادہ ہتھنی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ کچھ ہی مہینوں بعد مادہ کتیا پھر حاملہ ہو گئی۔ جب وہ تیسری بار حاملہ ہوئی تو پھر وہ اپنی دوست مادہ ہتھنی کے پاس آئی۔ اب کی بار وہ تھوڑی پریشان تھی۔ اس نے مادہ ہتھنی کو اپنے پپیز کے بارے میں بتایا اور سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم حاملہ ہو؟ ہم دونوں اکٹھے ہی حاملہ ہوئی تھی، میں تو 2 بار بچوں کو جنم دے چکی ہوں، میرے تو 1 درجن سے زائد بچے ہیں جو اب کافی بڑے ہو چکے ہیں، اور تم نے ابھی تک 1 بچے کو بھی جنم نہیں دیا، تم ابھی تک حاملہ ہی ہو۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ اس دفعہ مادہ ہتھنی نے خاموشی توڑ دی، میری دوست یہ بات سمجھ لو کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ ایک پپی نہیں ہے، میں 2 سال بعد صرف 1 بچے کو جنم دیتی ہوں، اور جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا، جب وہ اس دھرتی پر قدم رکھے گا تو دھرتی کا سینہ ہل جائے گا۔ جب میرا بچہ سڑک پار کرنے لگے گا تو ساری ٹریفک رک جائے گی، لوگ میرے بچے کو دیکھنے کے لیے گاڑیوں سے باہر نکل آئیں گے، وہ حیرت اور خوشی سے میرے بیٹے کو دیکھیں گے۔ جب میرا بچہ چنگاڑے گا تو گھونسلوں سے پرندے اڑ جائیں گے۔ میں جسے جنم دینے جا رہی ہوں وہ بڑی شان والا اور بہت بڑا ہوگا، وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوگا، اس لیے مجھ سے بار بار نہ پوچھو، کیونکہ میں جس کو جنم دینے جا رہی ہوں وہ ایک پپی نہیں ہے، بلکہ وہ طاقت کی، شان و شوکت کی، ہیبت کی علامت ہے۔ وہ ایک ہاتھی ہے، اسے پیدا ہونے میں وقت تو لگے گا۔ دوستو، زندگی میں بھی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر پھول اپنے وقت پر ہی کھلتا ہے، ہر ستارہ اپنے وقت پر ہی چمکتا ہے، کامیابی اور ناکامی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ جب آپ دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھیں تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو، کوشش کرنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ یقین رکھیں کہ آپ کا وقت بھی آنے والا ہے اور ضرور آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں
کہ کامیابی جتنی دیر سے ملتی ہے، کامیابی حاصل کرنے میں جتنی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کامیابی اتنی ہی بڑی اور پائیدار ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پپیز کو پیدا ہونے میں صرف 3 مہینے لگتے ہیں، جبکہ ہاتھی کی پیدائش میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ابھی تک آپ کی منزل نہیں ملی تو نا امید نہ ہو، ہمت نہ ہارے، اپنے خوابوں پر اپنی نظریں جمائے رکھیں، چاہے کتنی بھی مشکلات آ جائے، کوشش کرنا کبھی نہ چھوڑے، صبر اور مستقل مزاجی سے اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے رہیں اور اپنے آپ سے یہ کہتے رہیں کہ میرا وقت بھی آنے ہی والا ہے، اور جب میرا وقت آئے گا تو دنیا دیکھے گی، کیونکہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے میں وقت تو لگتا ہے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، بس کرتے رہو۔